غیبت سے کیا مراد ہے؟ غیبت سے مراد یہ ہے کہ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے پوشیدہ عیب کو، جن کا دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا اسے ناپسند ہو، اس کی برائی کے طور پر ذکر کیا جائے، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو اسے بہتان کہتے ہیں۔ مثلا مجھے بیوقوف بنا رہا تھا، اس کی نیت خراب ہے، ڈرامہ باز ہے، وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کو اس بات کا بہتر علم ہے۔ ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو جو اسے بری لگے۔ کسی نے عرض کیا، اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو اس کو بھی کیا غیبت کہا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو جب ہی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔ غیبت کی ممانعت قرآن میں۔ غیبت اس قدر برا کام ہے کہ اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ افسوس، صد افسوس، آج مسلمانان عالم کی اکثریت اس آفت میں مبتلا ہے۔ محض وقت گزاری کی خاطر کسی غائب شخص کو ہدف بنا کر اس کی خوب غیبت کی جاتی ہے، پھر اگر اس شخص کو اس کی خبر ہو جائے تو وہ بھی جوابی کارروائی کے طور پر اپنی غیبت کرنے والوں کی غیبت کرتا ہے، اور یوں گناہوں کا بازار گرم ہونے کے ساتھ ساتھ گھر، گلی اور محلہ میدان کارزار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ غیبت اور کفر۔ سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات غیبت کرنے کے باوجود اسے غیبت تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے، جسے علماء کرام نے کفر قرار دیا ہے۔ کہ ایک شخص غیبت کر رہا ہے، اس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو، وہ کہنے لگا، یہ غیبت نہیں، میں سچا ہوں، تو یہ کفر ہے، کیونکہ اس شخص نے ایک حرام بات کو حلال بتایا۔ لیکن یاد رکھے کہ کہنے والا اسی صورت میں کافر ہوگا جب اسے غیبت کی حرام قطعی ہونے کا علم ہو، وہ غیبت کی تعریف بھی جانتا ہو۔ غیبت کرنے کا وبال۔ غیبت کرنے والے کو آخرت میں اپنی زبان کی بے احتیاطی کا وبال بھگتنا پڑے گا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات میں لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا نامہ مال پڑھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ اسے دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، میری فلاں فلاں نیکیاں کہاں ہیں جو میں نے کی تھی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے میں نے تمہارے نامہ مال سے وہ نیکیاں مٹا دی ہیں۔ نمبر 3، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، بروز قیامت وہ گوشت اس کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اس مردے کے گوشت کو اسی طرح کھاؤ جس طرح اس کی زندگی میں اس کا گوشت کھاتے تھے۔ جب وہ اس حکم کی وجہ سے کھائے گا تو پریشان ہو جائے گا اور چیختا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ سبق۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے غیبت سے مکمل پرہیز کریں اور سابقہ زندگی میں کی گئی غیبت کی معافی طلب کریں، اور اگر اس شخص کو غیبت کی خبر ہو چکی ہو جس کی غیبت کی تھی تو اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حوالے سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے گا تاکہ تمام مسلمان اس گناہ کبیرہ سے بچ سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آخرت کی زندگی کو آسان فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔